السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی تفسیر جاری ہے، آیہ نمبر 27 سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، فی صدر مخضود، وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، وَطَلْحٍ مَنضُود، اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُود، اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْکوب، اور چھلکتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچے بستروں میں ہوں گے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا ہے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو دوشیزہ بنایا، عُرُبًا أَتْرَابًا، محبت کرنے والیاں ہم عمر، لِأَصْحَابِ الْيَمِين، جو دائیں طرف والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ اب آئیے سورہ الواقعہ کی آیہ نمبر 27 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو میں نے ترجمہ 27 سے لے کے 38 آیہ مبارکہ تک آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم جہاں تک بھی اس درس کو آج لے کے جا سکے وہاں تک لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو آیہ نمبر 27 میں اصحاب الیمین کا ایک بار پھر ذکر ہوا ہے، ایک تو پہلے ہوا، اب یہ ہوا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ سورہ الواقعہ کی 8 سے لے کے 12 آیات جو ہیں ان کی تفسیر تو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہے، تو اس کے اندر اصحاب الیمین کو بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے۔ سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں دیہاتیوں سے اور ان کے سوالات سے نفع پہنچاتا ہے، یعنی کہ دیہاتی آتے ہیں، انہیں بعض باتوں کا علم نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور بے جھجک سوال کرتے ہیں۔ ہم ذرا تأمل کرتے ہیں کہ پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن دیہاتی لوگوں میں یہ تأمل نہیں ہوتا جو شہریوں میں ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور ان کے من میں جو ہوتا ہے، ان کے دل میں جو آتا ہے پوچھ لیتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، اور اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور چیزیں ہم پر واضح ہوتی ہیں۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک اعرابی آیا، بدو آیا، دیہاتی، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے ایک ایسے درخت کا ذکر فرمایا ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں تھا کہ جنت کا کوئی بھی درخت جنتی کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا وہ بیری کا درخت ہے، اس میں اذیت دینے والے کانٹے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کبھی بیری کا درخت دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ دنیا میں جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اس کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں سورہ الواقعہ میں، فی صدر مخضود، وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اس سوال کا جواب قرآن میں آلریڈی دے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کانٹوں کو دور فرما کر اس درخت کو جنت میں اللہ نے اگایا ہے، اور ہر کانٹے کی جگہ پہ اللہ نے پھل پیدا کر دیا ہے۔ یوزلی جو درخت ہوتے ہیں ان میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتے ہیں، تو اللہ نے جنت میں معاملہ فرمایا کہ عام طور پر درختوں پر جو کانٹے ہوتے ہیں اللہ نے ان جگہوں پر بھی پھل اگا دیا، تو کانٹے ہی نہیں ہیں اور پھل ہی پھل ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر پھل کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں ایک پھل کھاتے ہو تو اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور اس درخت کے ہر پھل کا آگے پیچھے وہی ذائقہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی قسم کے پھل کے اگر کئی درخت ہوں تو آگے پیچھے وہی ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے پھلوں کا عالم یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ہر پھل سے 72 ذائقے نکلیں گے، اور ان میں سے کسی کا رنگ کسی سے نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ میرے بندوں جنت وہ جگہ ہے جس کے بارے میں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایک درخت پر اتنے انواع و اقسام کا ایک ہی پھل لگا ہو اور پھل وہی ہو پر ذائقے بدلتے ہوں۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے،
اور اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، حدیث 3778، اور پھر حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ حدیث آتی ہے، اور الترغیب و ترہیب میں بھی امام منذری نے اسے حدیث 5511 کے تحت جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیہ میں اللہ نے فرمایا اور تہ بتہ کیلوں میں۔ اب کیلے کے درخت کو طلح کہتے ہیں، اس کا واحد طلحہ ہے، اور ممدود کے معنی تہ بتہ، یعنی الطلح یعنی سرزمین حجاز میں بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں اس آیہ کی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر، کہ الطلح سرزمین حجاز میں ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ اور ممدود کا معنی ہے اس درخت میں تہ بتہ پھل ہیں، اور ان دونوں درختوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عرب ان درختوں کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کا سایہ لمبا ہوتا تھا اور بہت گھنا بھی ہوتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب صحرا ہو اور تپتی ہوئی دھوپ ہو، اس کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے لمبے گھنے گہرے سائے والے درخت پسند کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ درخت دنیاوی درخت کے مشابہ ہوگا، لیکن اس میں کانٹوں کے بجائے بہت میٹھے پھل ہوں گے۔ اور اہل یمن کیلے کے درخت کو الطلح کہتے ہیں، اس لیے علماء نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ کیا ہے اور تہ بتہ کیلوں میں، کیونکہ عربی زبان میں الطلح بمعنی کیلا بھی ہوتا ہے، اور طلحہ آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا معنی بھی بہت زبردست تناور درخت کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال الطلح کا یہ معنی اور دیگر تفصیلات تفسیر ابن کثیر میں موجود ہیں، جلد 4 صفحہ 318۔ پھر اگلی 2 آیات میں اللہ فرماتا ہے اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں اور چھلکتے ہوئے پانی میں، یعنی جنت کے درختوں کے سائے ہمیشہ قائم رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تمام جنت سائے والی ہے، وہاں دھوپ نہیں ہوگی، اور وہاں اس طرح کا وقت ہوگا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ جنت میں پھر سورج نہیں، کہ جنت میں سورج نہیں ہے، سورج دنیا کے لیے ہے۔ جنت میں جو روشنی ہوگی وہ عرش سے ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ روشنی میں ہلکی سی کمی آئے گی تو وقت ہوگا کہ جنتی پھر اپنے محلوں کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر محل بند ہو جائیں گے۔ یہ ان کا وہ وقت ہے جو ان کے گھر والوں کے ساتھ وقت، اور پھر وہ روشنی پھر تھوڑی سی اور اچھی ہو جائے گی، تو یعنی کہ پھر محلوں کے دروازے کھل جائیں گے، اب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے آرام سے مل سکتے ہوں گے۔ تو اسی لیے وہاں دھوپ نہیں ہے، اور وہاں ایسا وقت ہوگا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، سہانا پن۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے۔ جب بھی یہ اس طرح کی بات ہے نا حدیث میں، تو مطلب یہ ہوتا ہے ایک قسم ہے جنت میں درختوں کی، اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہے اور اتنا لمبا ہے کہ ایک سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے گا نا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا اگر چاہو تو قرآن کی آیہ پڑھ لو، سورہ الواقعہ کی یہ 2 آیات، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں اور چھلکتے ہوئے پانی میں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں آتی ہے حدیث 4881، اور صحیح مسلم میں آتی ہے 2826، یعنی متفق علیہ روایت ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 2523، اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث 20878، اور مسند امام احمد میں۔ پھر اگلی آیہ مبارکہ میں جو ورڈ آتا ہے وہ ہے مسکوب، وماء مسکوب، یعنی اس کا جو لفظ مسکوب ہے یہ سکب سے بنا ہے، اس کا معنی ہے پانی کا بہانا۔ اور اسی طرح اگلی 2 آیاتوں میں اللہ فرماتا ہے اور بکثرت پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا، یعنی وہ پھل اس قدر زیادہ ہوں گے نا تعداد میں، یعنی دنیا میں تو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے نا اس کثرت کی جو جنت میں عطا ہوگی۔ اچھا، دنیا میں ایک اور معاملہ ہے کہ بعض پھل آپ کو بعض موسموں میں ملتے ہیں۔ اب تو زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ ہم ان کو فریز کر لیتے ہیں اور پھر موسموں کے بعد ریلیز کر دیتے ہیں، یا گرین ہاؤسز کے اندر ان کو مینٹین رکھتے ہیں کہ سارا سال آپ کو چیز ملتی رہے۔ لیکن جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پہ پھر یہ موسموں کے حساب سے پھلوں کا آنا اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پھلوں کو پریزرو کر کے دینا، یہ ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وہاں بے تحاشا پھل ہوں گے، اور ایسا نہیں ہے دنیا میں جیسا کوئی پھل کبھی کبھی کہیں کہیں اگتے ہیں تو وہ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، نہیں، جنت میں تو جنتی کے مزے ہی مزے ہیں۔
کہ بکثرت پھل ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ کبھی ان کو منع کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ بھائی پیداوار کم ہوئی ہے نہیں کم کھاؤ، یا اس سال پیداوار نہیں ہوئی ابھی نہیں ملے گا، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اور اونچے بستروں میں. تو حضرت ابو سعید الخدری بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفرش مرفوعہ کی تفسیر میں فرمایا ان بستروں کی اونچائی اتنی ہوگی جتنی زمین سے آسمان تک کی اونچائی ہے، وہ 500 سال کی مسافت ہے. یعنی ایکسٹرا آرڈنری ہائٹ والے یہ جنتیوں کے بستر ہوں گے. ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں بستروں سے مراد اہل جنت کی بیویاں ہیں، کیونکہ وہ بستر ان بیویوں کا محل ہوگا. اور اس آیت کا معنی ہے کہ حسن اور جمال اور فضل و کمال میں ان بیویوں کا مرتبہ بہت بلند ہوگا. اور اسی طرح آیت 35-36 میں فرمایا کہ ہم نے ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو دوشیزہ بنایا. یعنی ہم نے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو دنیا کے معروف طریقہ ولادت کے بغیر پیدا کیا ہے. دنیا میں ایک پروسیس آف برتھ ہے نا، اس کے بغیر وہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں. وہ پیدا ہو گئی ہیں، کن سے پیدا ہو گئی ہیں، کن فیکون، ہو جا تو پس ہو گئی. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بنو آدم کی عورتیں، یعنی ہم نے ان کو دوبارہ سر نو پیدا کیا. بھی قیامت کا جب وقت آئے گا تو سب کے جسم سر نو پیدا ہوں گے. پھر جنت میں جانے کے لیے جسموں کو خاص کر دیا جائے گا کہ وہ جنت کے مطابق ہوں، کہ نہ ان کی جوانی ختم ہو رہی ہے، نہ جسم بیمار ہو رہا ہے، نہ اس پہ کوئی کمی آ رہی ہے، نہ تھک رہا ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی نزلے کا مسئلہ ہے، نہ کھانسی کا مسئلہ ہے، نہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم میں پیشاب پخانہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ نوجوانی ہے، شباب ہے، ہر وقت شباب ہے، کوئی بوڑھا نہیں ہو رہا، کوئی بچہ نہیں ہو رہا. اور پھر میاں بیوی مل گئے اور تو پھر واپس عورت جو ہے وہ کنواری ہو گئی. تو یہ عجیب معاملے ہیں وہاں کے. اچھا، پھر آیا 37-38 میں اللہ فرماتا ہے کہ محبت کرنے والیاں ہم عمر جو دائیں طرف والے لوگوں کے لیے ہیں. تو اس آیت میں عروباً کا جو لفظ ہے، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ سب ہم کلام، مطلب ایک ہی زبان میں بات کرنے والی ہوں گی. اور بعض کا رجحان یہ ہے کہ جنت کی زبان عربی ہے تو سب عربی میں کلام کریں گے، جو سب کی ایک ہی زبان ہوگی، وہ آپس میں گفت و شنید کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہمیں تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی تھی، اللہ نے سکھا دیا نا، تو اس کے لیے عربی کی زبان کا سکھا دینا کیا بڑی بات ہے. اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ سب ہم عمر ہوں گے، وہ سب کنواریاں اور دوشیزہ ہوں گی. یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ دائیں طرف والے مسلمانوں کے لیے ہوں گی. بہرحال یہاں پر آج کے درس کو روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آیا نمبر 39 سے آگے تک پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.